رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم آیت نمبر 254 کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب اس میں آپ دیکھیں وہی لفظ رپیٹ ہو رہے ہیں، کسی آیت میں کوئی نیا لفظ ہوتا ہے ورنہ وہی رپیٹ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب بھی قرآن کی تلاوت سنیں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور جب تفسیر سے پڑھیں گی تو پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ من قبل، اس سے پہلے، ان کے یاتیہ آئے، یومن وہ دن، لا بیع، بیع کہتے ہیں بیع کو، تجارت، نہ کوئی تجارت فی ہی جس میں، والا اور نہ خلتن کوئی دوستی، والا اور نہ شفاء کوئی سفارش، والکافرون اور کافر، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہو وہی، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ نہ پکڑتی ہے اس کو، سنۃ اونگ، والا اور نہ نوم نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، ذی وہ جو، یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذن ساتھ اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیط وہ احاطہ کر سکتے، بشیء ساتھ کسی چیز کے، من علمہ ہی اس کے علم میں سے، الا مگر، بما ساتھ اس کے، جو شاء وہ چاہے، وسیع سموئے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، کرسی اس کی، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، اور زمین کو، ولا یئودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم اور وہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 254 دیکھیں گے، اور 255 میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آیت الکرسی، تو آج ہم اس کی اہمیت دیکھیں گے اور کل اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی، وانفقوا مما رزقناکم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان کا تقاضا پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے صدقے کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جب انسانوں کو نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور زمین بھر دولت خرچ کر کے بھی نیکیاں نہ ملیں گی، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملے گی، استغفر اللہ۔ وہ دن جب نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ سفارش، اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو۔ ولا شفاء اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ قرآن حکیم نے شفاعت کی نفی یہاں پہ کیوں کی ہے؟ تو پیاری بہنوں، قرآن حکیم میں ایک جگہ بھی شفاعت کی تائید نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جس شفاعت کے قائل تھے، اس کے مطابق یہودیت اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد ہر معصیت اور ہر گناہ جائز ہے۔ قرآن مجید اس قسم کی شفاعت کی نفی کرتا ہے، البتہ شفاعت ہوگی ضرور،
اللہ تعالیٰ جس کو اذن دیں گے وہ شفاعت کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند و صوم و صلات مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ پیاری بہنوں، آخرت کا دن کائنات کے مالک کی عظمت اور جلال کے ظاہر ہونے کا دن ہے، جس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی فدیہ، کوئی مدد کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہاں پر انفاق کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ جب کوئی بھی کام آنے والا نہیں، تب بندے کا صدقہ اس کا سایہ بنے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس میں زکوٰۃ اور صدقات دونوں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق کا کیا طریقہ تھا، کیسے وہ ترغیب دلاتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منتقل ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم 4223۔ حضرت ابو برزہ نزلہ من عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کی بابت نہ پوچھ لیا جائے: اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں خرچ کیا، نمبر 2 اس کے علم کے مطابق اس کے علم ہوتے ہوئے اس نے کیا کیا، نمبر 3 اس کے مال کے بارے میں اس نے اس کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، نمبر 4 اس کے جسم کے بارے میں کن چیزوں میں اس کو پوشیدہ کیا۔ جامع ترمذی 2417۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ بخاری 6442۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی۔ بخاری 6223۔ انفاق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انفاق کرنے کا بنیادی مقصد اپنے رب کو راضی کر کے اپنے دل کی تنگی کو دور کرنا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ انفاق کرنے کا مقصد اسلام کی بقا کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے مال لگا کر ماحول کی اصلاح کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ کافر اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، ایک چیز کو ہٹا کر اس کے مقام سے دوسری جگہ رکھ دینا ظلم ہے۔ کافروں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کی، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ کافروں نے حلال کی بجائے حرام کو اختیار کر کے ظلم کیا۔ کافر خود بھی ہدایت کے راستے پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روک کر ظلم کیا، اور کافر آخرت کا انکار کر کے دنیا میں من مانی زندگی اختیار کر کے آخرت میں ناکامی مول لے کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ کافر ہی ظالم ہے۔ پیاری بہنوں، نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم یہاں پہ سے کافر کا لفظ ہٹا دیں اور آج کے مسلمان کو دیکھیں تو آج کا مسلمان وہی کام کر رہا ہے جو کافر بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو آج کا مسلمان بھی تو ظلم کر رہا ہے نا، گناہ کر کے۔
جب اس گناہوں کی سزا ملے گی تو اس کا اپنے نفسوں پر ظلم ہے. اور جب آج کا مسلمان اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ دنیا کے مسائل میں اس طرح سے گر جاتا ہے، اتنی مشکلات پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو یہ بھی تو اس کا اپنے نفس پہ ظلم ہے. اسی طرح کافر اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں اور اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں. اور آج کا مسلمان بھی اللہ کی عبادت نام کو تو کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی نفی کرتا ہے. مزاروں پہ جا کے، پیروں بزرگوں کے سجدے کر کے، ان کے پاؤں چوم کر ان کا اقرار کرتا ہے. اسی طرح کافر حلال کے بجائے حرام کو اختیار کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان بھی حلال روزی کو چھوڑ کے، حلال طریقوں کو چھوڑ کے ہر وہ برائی میں مبتلا ہے جس میں پہلی قومیں بھی تھیں. لیکن پہلی قوموں میں جن پر عذاب آیا ان میں ایک برائی تھی، اور آج کے مسلمان ساری برائیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. سود، رشوت، چوری، زنا، حسد، ہر قسم کی کون سی ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ قتل و غارت، ڈاکہ زنی، لمبی لسٹ ہے جو یہاں پہ پوری بھی نہیں ہو سکتی. اور آج کا مسلمان ان سب کاموں میں شامل ہے. تو پیاری بہنوں، آج کا مسلمان خود بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے، دوسروں کو بھی زبردستی کرتا ہے کہ نہیں وہی کام کرو جو میں کہتا ہوں. جو زور والا، زبردست والا، مال و دولت والا ہے وہ چھوٹوں پہ ظلم کر کے، مظلوموں پہ ظلم کر کے ان کو اپنے ساتھ لگاتا ہے. تو آج اگر ہم اپنی غریبانوں میں جھانکیں تو ہم کافروں والا ہی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے صاف کہا ہے کافر ہی ظالم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. آیت الکرسی کے بارے میں، نیکسٹ آیت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.